52 نمبر کی سورت سورہ طور، اور شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تو 53 سال گزارے، مگر 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے علاوہ اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی، اور 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بطور نبی بطور رسول آپ نے گزارے۔ تو 3 سال تو آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بھی اس کا خفیہ وہ تھا، زیادہ وہی کے آنے میں بھی بہت زیادہ اخوا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بہت کم، تو اس لیے اس زمانے میں زیادہ مزاحمت نہیں ہوتی، زیادہ وہ مشکلات نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست خاص ساتھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے سے متاثر تھے، آپ کی شخصیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز سے، وہ بھی مسلمان ہوئے، تو اچھے لوگ۔ پھر لوگوں میں کچھ وہ شروع ہوا، ہلچل شروع ہوئی، کچھ ہلچل شروع ہوئی کہ یار یہ تو ایک تحریک ہے، تو لوگ بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے، اس طرح کے لوگ، تو ان کے کان کھڑے ہوئے، یعنی تو ہمارے بڑے لوگ اس تحریک سے متاثر ہوئے، اور اطراف میں بھی بہت سارے لوگ متاثر ہوئے۔ تو اس زمانے میں جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ ہم زیادہ مزاحمت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ وہ جو بنیادی تھی، ایک تو توحید تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس کی عظمت دلوں میں پیدا ہو جائے، تاکہ سارے دل وہ خدا کے آگے جھک جائے، ہر دل صرف خدا سے ڈرے، ہر دل میں اللہ کی محبت، ہر دل صرف اللہ سے ڈرے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہر دل اس میں اللہ کی محبت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احساس ان کو دلا دے کہ جب بھی آدمی مرے گا اس سے ضرور پوچھے گا، تاکہ اس میں حساب کتاب کا ایک احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو دنیا گزار رہے اس میں تو ہم امتحان میں ہیں، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، یہ تو اپنے پرچوں کو ہم لے کر ہے، اگر ہم نے اچھے پرچے لکھے ہم پاس ہو جائیں گے، اگر ہم نے غلط پرچے لکھے تو ہم فیل ہو جائیں گے، اور اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر جو ہمارا مستقبل ہے وہ تو ابد الآباد خراب ہو جائے گا۔ تو آخرت کا احساس، ایک اپنی رسالت کا کہ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کا رسول، یہ میرے اپنے خیالات نہیں ہیں، اپنے جذبات نہیں، اپنی بات نہیں، نہ کوئی میں سرداری مانگتا ہوں، نہ کوئی پیسہ میں مانگتا ہوں، نہ مجھے کوئی بادشاہی چاہیے، نہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے، یہ 3 چیزیں۔ وہ جو غریب غربا تھے، جو اچھے لوگ تھے، تو اس دعوت میں وہ کشش محسوس کر رہے تھے، اپنے لیے راحت محسوس کر رہے تھے۔ وہ جو بدماش لوگ تھے، جو 2 نمبریے تھے، وہ اس میں اپنے لیے جو ہے نا نقصان محسوس کر رہے تھے۔ اب ابو جہل نقصان محسوس کر رہا تھا، اگر حضرت بلال اللہ سے ڈرا پھر تو مجھ سے نہیں ڈرے گا، اگر مجھ سے نہیں ڈرے گا تو اس کو تو میں غلام نہیں بنا سکوں گا، اور اگر یہ جو آج ہماری محبت میں ہم کو بڑے انہوں نے عہدے دیے، ہم بڑے سردار ہیں، ہم بڑے فلان ہیں، اگر ان کی دلوں میں اللہ کی محبت آ گئی تو پھر یہ ہم کو اپنے برابر کا سمجھیں گے، تو ہماری تو سرداری پھر گئی۔ اس لیے انہوں نے اس وقت میں خوب قرآن کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہ ان 3 چیزوں کو ہم نے نہیں مانا، ان 3 چیزوں کو ہم اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اپنی بڑائی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کیوں، اگر آپ مجھے ہم سے حساب ہوئے گا تو پھر ہم تو بدماشی نہیں کر سکیں، ہم تو تلفی نہیں کر سکیں، اور ہماری پوری معاشرت، پورا چلن اسی 2 نمبری پر چل، اور آپ کہتے ہیں کہ حساب ہے، تو اس وقت بھی یہ صورت نازل ان کو یاد دلایا کہ یہ جو دعوت ہے نا اس کو معمولی مت سمجھو، اس دعوت نے پہلے بھی کوئی طور سے ایک دفعہ انقلاب لایا، یہ وہ دعوت ہے جس کا مقابلہ فرعون بھی نہیں کر سکا، قارون بھی نہیں کر سکا، اور حامان بھی نہیں کر سکا، اور سامری بھی نہیں کر سکا۔ سامرو جیسا بڑا جادوگر
تو اس طرح ابو جہل تمہارا فرعون کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تم تو صرف ایک سردار و قبائلی، وہ تو مصر کا بادشاہ تھا۔ ولید تمہاری دولت قارون کے سامنے کیا ہے؟ اس کے تو خزانے کے چابیاں ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی، اور ابو لہب تمہاری کیسٹ سامری کے ساتھ، سامری تو اتنا کاریگر آدمی تھا کہ اس نے سونے سے ایک بچڑا بنایا اور اس سے آواز آ رہی۔ جب کوئی تور کی جو دعوت تھی، کوئی تور میں جو کتاب اللہ نے جو ہے موسیٰ کو دی، تو وہ کوئی تور اس پر گواہ ہے کہ اس وحی نے، اس دعوت نے پورا ایک انقلاب برپا کیا، بنی اسرائیل کو آزاد کیا غلامی سے، فرعون کو نابود کیا، قارون کو نابود کیا۔ تو اچھی بات یہ کہ تم اس سے سبق لے لو، کوئی تور سے۔ جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان والوں، ایشیا والوں، کہ فرانس کے انقلاب سے سبق لے لو، فرانس کے انقلاب سے سبق لے لو۔ جب اس کے غریب غربا یہ جب اٹھے تو انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا پادری کتنا چھوٹا پادری، بڑا بادشاہ ہے چھوٹا بادشاہ، بڑا جنرل ہے چھوٹا جنرل ہے، بڑا امیر ہے چھوٹا امیر ہے نا، پھر نہیں دیکھا نا، پھر کیا ہوا؟ اور اسی طرح ہمارے ہاں سوویت یونین میں جو انقلاب آیا تو اس سے آدمی سبق لیتا ہے، یار اگر ان لوگوں کو اپنے بھوکا رکھا اور اگر یہ سارے بھوکے ایک دن اٹھ گئے اور یہ روڈوں پر نکل آئے، یہ تو پھر امن کو تھے تھے کریں گے، پھر تو کروڑوں کی تعداد میں، تو آدمی ڈرتا ہے اس سے۔ اور اگر آپ بولے چھوڑو یار فرانس کی انقلاب کیا ہے، چھوڑو فلان انقلاب کیا ہے، انگلینڈ کی انقلاب کیا ہے، ہم ہر چیز پر زور، تو اسی طرح ان کو بتایا جائے کہ کوئی تور کا جو انقلاب ہے اس سے سبق لے، ورنہ تمہارا بھی حشر فرعون کی طرح ہے، قارون کی طرح ہے، حامان کی طرح ہے، اور سامری کی طرح ہے، والطور، اس بات پر طور گواہ ہے۔ اور اسی طرح وہ کتاب مستور، اور ایک کتاب جو لکھی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید بعد میں لکھا گیا، کیا بعد میں لکھا گیا؟ کیوں بعد میں لکھا گیا؟ قرآن مجید تو اسی زمانے میں جب نازل ہو رہی تھی اور لکھی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود فرما وہ کتاب مستور۔ اور اسی طرح یہ کتاب جو لکھی ہوئی یہ گواہ ہے، اس کو پڑھو۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا نا تو اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو پڑھو، اس کی ایک آیات کو، اس ایک آیت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے جن و بشر مل جاؤ نا، قرآن ایسی ایک آیات آپ نہیں لا سکتے، تم لوگ نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کے تم مددگار بھی بن جاؤ، تو پھر تو اللہ کا کلام، کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے اس بات کو اپنے دل میں تو نہیں چھپایا، یہ کوئی اوراد وظیفے تو نہیں ہے، کوئی جنتر منتر تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوز باللہ ٹیڑھا پیڑا جو ہے نا، جنتر منتر آپ نے دیکھے نا ٹیڑھے پیڑے جو وہ کرتے ہیں، یہ کوئی ٹیڑھے پیڑے جنتر نہیں ہے، کوئی دم درود نہیں ہے، پھونک نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ جس طرح تورات ایک کتاب، زبور، انجیل جس نے انقلابات برپا کی، اسی طرح قرآن بھی کتاب، یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پڑھ لو اس کو، دیکھو اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی اس میں غلط ہے، کوئی اس میں انسانی بات ہے، یہ تو پورا اللہ کا کلام فی رق منشور۔ اور ایک ایسی کتاب بھی نہیں کہ وہ صرف پیغمبر کیا، رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں، جس طرح آج قرآن کھلے ہوئے اوراق میں ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا۔ اسی طرح قرآن پیغمبر کے زمانے میں بھی کھلے اوراق میں لکھی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں ہر آدمی آ کر اس کو تلاوت کر سکتا تھا، اس کا نقل اتار سکتا تھا، اس کی کاپی کر سکتا تھا، اس کو سینے میں محفوظ کر سکتا تھا، اس کو پڑھ سکتا تھا، اس کو پڑھا سکتا تھا، اس کو سیکھ سکتا تھا، اس کو سکھا سکتا تھا۔ یہ کتاب اس پر گواہ ہے۔ اور اسی طرح والبیت المعمور، بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف یہ بھی گواہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا گھر نہیں ہے تو اس میں اتنا تاثر کیوں ہے؟ دنیا جہاں کے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے،
ابھی سے نہیں، ہزاروں سال سے. ابھی تو خیر سفریں بہت آسان ہے، کوئی جہاز میں جا رہے، کوئی کشتی. پہلے زمانے میں اس کی تاثیر لوگ پیدل جا رہے ہیں، کوئی اونٹ پر جا رہے ہیں، کوئی کس چیز پر جا رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور وہاں جا کر لبیک لبیک ہر آدمی جو ہے نا وہ طواف اس کا کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. تو یہ تاثیر اس سے بڑے بڑے محل نہیں ہے. برج خلیفہ کتنا بڑا جو ہے نا بلڈنگ. اسی طرح اور بڑے بڑے ٹاور ہیں، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، دبئی میں ہے، دنیا کے کونے کونے. اس میں یہ تاثیر ہے. ایک دفعہ اس کو دیکھو بس دل بھر جائے، پھر آپ نہیں جاتے. اچھے اچھے شہر ہیں، مکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، خوبصورتی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے. مگر سب سے زیادہ رش اسی گھر میں. دنیا جا کے لوگ ایک دن یہ خالی نہیں ہے گھر. باقی ہر چیز. اب دیکھیں امریکہ کے ٹاوروں پر حملہ ہوا تو صرف امریکہ ناراض ہوا، صرف امریکہ ناراض ہوا. اس پر اگر آپ خدا نخواستہ ایک پتھر پھینکو نا، دنیا جا کے لوگ اس کے سر پر کھڑا ہو جائیں گے، بیت اللہ شریف. کیوں؟ اور ہر ایک اپنا سر اس پر دے گا، ہر ایک اپنا سر اس پر دے گا. ہر ایک اس کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرے گا، جان کو قربان کرے گا. تو آخر اس قرآن میں یہ تاثیر کیوں ہے؟ انسانی کتابوں میں کبھی ایسی تاثیر آپ نے دیکھا؟ مسلمان کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری شریف. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بخاری شریف ہر گھر میں ہو؟ قرآن تو ہر گھر میں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بخاری شریف کو لوگ چومتے ہو؟ قرآن کو تو ہر ایک چومتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بخاری شریف کو لوگ نماز میں پڑھتے؟ نہیں، قرآن کو تو ہر ایک پڑھتے. کبھی ایک انسانی کلام کو اس قدر احترام، عزت جو اللہ کی کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن مجید، وہ کسی چیز میں، جو اثر بیت اللہ میں، وہ کسی چیز میں. اب اس میں ایک سوال آپ لوگوں سے کروں. کوئی طور کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہی کے طور پر پیش کیا، جس کو علماء کہتے ہیں قسم کے طور پر. یہ غار ہرا کو کیوں نہیں کیا؟ کوئی ہرا کو قرآن مجید میں کوئی ہرا کا کیوں ذکر؟ کوئی طور کا تو ہے، ادھر بھی ہے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے، والتین والزیتون وطور سینین، پڑھتے ہیں نا. تو قرآن کا غار ہرا کا کیوں نہیں؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی پہلے کہاں ملا تھا؟ غار ہرا میں. اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر. اچھا، اس کو کوئی طور پر ملا آپ وسلم کو، تو غار ہرا میں. تو غار ہرا کا کیوں ذکر نہیں؟ جی بتا، آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا، ایک دفعہ میں خود بتاؤں گا آپ لوگوں سے. اس لیے بتاؤں گا جو بھی غار ہرا میں گیا، تو غار ہرا پہلے تو اس کا چڑھنا بڑا دشوار ہے. اس وقت اس پر سیڑھیاں ہیں، اس وقت سیڑھیاں ہیں. جب آپ سیڑھیوں کو جائیں گے تو آپ تھک جائیں گے. اور وہ ایسا پرفضا جگہ بھی نہیں ہے، کوئی پرفضا جگہ بھی نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان وہاں راحت پاتی ہے، کچھ فضا بہتر، کچھ اس کو راحت ہو. اور اتنا کھلا غار بھی نہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، جس نے بھی دیکھا، بڑا غار بھی نہیں، کچھ پتھریں ہیں چھوٹی سی نا، اور بہت سختی کے ساتھ ایک انسان جائے، بہت سختی کے ساتھ. پھر آپ ذرا دیکھیں کہ آپ جب ادھر پانی لے جائیں گے کتنا مشکل، آپ کھانا لے جائیں گے کتنا مشکل. اور آپ سلم ہمیشہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ سلم جو ہے نا معاشرے سے، سماج سے جو ہے نا بدل ہو کر ادھر جا رہے ہیں. جو بھی ہے، اگر ایسا ہے تو غار ہرا کا بھی قرآن میں ذکر ہوتا، کیونکہ وہی طور پر ملا تو طور کا ذکر ہے. غار ہرا میں ملا تو غار ہرا کا ذکر ہونا چاہیے. تو معلوم ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے، یہ قرآنی بات نہیں. یہ کیا؟ ایک تاریخی بات. اب تاریخی بات کو اتنا لوگوں نے اس بات کو پھیلایا، اتنا اس کو پھیلایا کہ وہ ابھی انسانوں کا عقیدہ بن گیا. اب جو غیر لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہی اعتراضات کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوسائٹی سے کٹے ہوئے انسان تھے، سوسائٹی سے ایک نعوذ باللہ مایوس انسان تھے، سوسائٹی سے نعوذ باللہ ایک دل برداشتہ انسان تھے۔ خدا کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ سوسائٹی کی ایک بہت اہم شخصیت تھے، وہ اپنے بڑے بڑے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے حصہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی سے گوشہ نشین نہیں تھے، گوشہ نشینی کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گوشہ نشین تھے، وہ ایک بڑے مسافر تھے، بڑے راہ رو تھے، وہ تو راستے میں آ کر یہ واقعہ ہوا۔ کوئی نبی وہ گوشہ نشین نہیں رہا ہے۔ یہ غاروں میں جانا، غاروں کو مقدس سمجھنا اور وہاں پر چلے کاٹنا، لوگوں کو متاثر کرنا، انہوں نے یہ بات گڑھی ہے پیغمبر اسلام کی۔ یہ جو ہم چلے کاٹتے، یہ جو ہم غاروں میں جاتے، یہ جو ہم بند کمروں میں ہوتے، یہ جو ہم جنگلوں میں جاتے، دیکھو پیغمبر بھی تو ایسا ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے کاٹ رہے تھے، تو ان چلوں کے بدلے میں، ان چلہ کشی کے بدلے میں اللہ نے اس کو وحی دیا۔ ہم بھی جا کر چلے کریں گے تو ہم پر بھی کشف آئے گا، ہم پر بھی الہام آئے گا، پھر ہم بھی بڑے بڑے بزرگ بن جائیں۔ اور واقعی اس بات کو ہم نے مانا کہ یار اس آدمی نے 3 چلے کاٹے، اس نے 4 چلے کاٹے، سمار سے کٹ کر راہبانہ زندگی۔ تو کیا قرآن یہی کو بولتا؟ قرآن اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جس چیز کو قرآن پسند نہ کرے تو نبی نبوت سے پہلے بھی ایک صاف مزاج کا انسان ہوتا ہے، یقین جائے وہ صاف مزاج کا انسان ہوتا ہے، پھر وہ کیسا کرے گا؟ انبیاء کرام تو اسٹرگل کرتے، لیڈر ہوتے، وہ قیادت کرتے، وہ معاشرے سے خرابی کو دور کرتے، وہ معاشرے سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ معاشرے کی خرابی کو نہ صرف دل میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے بلکہ ہاتھ سے روکتے اس کو۔ جتنی بھی تنظیمیں مکے میں تھیں، خیر کی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھے، ظلم کے خلاف تنظیم بنا کہ ہم مکے میں ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ممبر تھے، اس کا رکن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ تھا، بڑا جنگ قومی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے نا اس کا ممبر ہوتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ ناپسند، لیکن اپنے قوم سے وہ اپنے قوم کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے، پھر قوم کو سمجھاتے تھے کہ غلط۔ یہ نبوت کی پہلے تاریخ کو آپ پڑھیں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غار حرا میں وہ ہوتے تھے، گوشہ نشین تھے، کیوں معاشرے کو چھوڑتے تھے؟ خود بی بی خدیجہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذالی کرے گا، اس لیے کہ آپ محتاجوں کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے، آپ کھلانے والے، آپ دکھوں کو بانٹنے والے، آپ یتیموں کے مسکینوں کے سہارا ہے، بولتے نہیں بولتے وہ حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ظاہر کرے گا۔ تو یہ غار حرا کا بس ایک وہ بنایا انہوں نے، اب اسی پر وہ پورا ایک چلہ کشی کا ایک داستان، ایک مذہب انہوں نے کر دیا۔ اور اسی طرح مذہب والوں کو آپ دیکھتے ہیں، وہ معاشرے سے کٹیں گے، سماج سے کٹیں گے، سماجی مسئلوں سے کٹیں گے، پورا گاؤں جل رہا ہے تو وہ دیندار آدمی مسجد میں اللہ اللہ کر، اس کو یہ توفیق نہیں کہ ایک بالٹی پانی لا کر اس آگ کو ڈالو، بولتے نہیں میں اللہ کے کام میں لگاؤں۔ پورا معاشرہ جل رہا ہے مگر اس کو اپنا اللہ اللہ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو ہے نا وہاں چلے کشی کروں گا، سماج سے کٹوں گا، ایک مسجد میں جاؤں گا، ایک مجلس میں، تو پھر مجھ پر جو ہے نا انوارات برسے۔ ایسے ہی غلط کہتے ہیں۔ کیا ہے مذہب کا رول آپ کے ساتھ؟ کیا ہے مذہبیوں کا رول؟ آپ کا پاکستان کا معاشرہ کتنا خراب ہے، ظلم سے بھرا ہوا معاشرہ نہیں ہے، بے انصافی سے بھرا ہوا معاشرہ نہیں ہے، کتنی دکھ کتنی تکلیفیں، اور انسان دکھ میں ہے۔ بہت سارے بہت سارے انسانوں کو اپنا غلام بنا ہوا، کتنے چلے والے، ہر ایک آدمی بولتے ہیں سر نبی علیہ السلام چلے میں تھا تو ہم بھی چلے کریں گے، ہم پر بھی جو ہے نا کشف وہ ہوئے گا، کشف ہوئے گا اور الہام آئے گی، پھر ہم نکلیں گے۔ اسی لیے جتنے تبدیلیوں کے انبیاء کے بعد ہمارے مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، کسی مذہبی پر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا
جو ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے نا برپا کرے دنیا، معاشی انقلاب، سماجی انقلاب، سیاسی انقلاب، باقی انقلابات، ایک کو بھی خدا نے توفیق نہیں دی۔ ہر ایک جو ہے اپنے غار میں جو ہے نا اللہ اللہ کرے، تو نبی علیہ السلام غار والا نہیں، میں تاریخ سے ثابت کروں۔ اور جا کر آپ غار کو دیکھ، وہاں پر کچھ دن رہے، خدا کے بندے ابھی آپ ٹیکسی میں جاتے ہیں ادھر، پھر آپ کو چڑھنا پڑتا ہے، پھر آنا پڑتا ہے، کیوں آپ صلی اللہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا؟ غار میں کیا ہے ادھر؟ تو آدمی تو فضا میں ہے، اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ سوچوں، میں اچھا سوچوں، تو وہ تو ایک فضا میں جگہ میں جائے گا، ایک فضا جگہ میں جائے گا۔ ہاں پہاڑوں کی طرف لوگ ضرور جاتے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، کوئی آدمی ورزش کے لیے جاتا ہے، فٹنس کے لیے جاتا ہے پہاڑوں، مگر اگر کوئی کہتا ہے وہ بزرگی ادھر سے حاصل ہوئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک کمال کے انسان تھے، اور معاشرہ کے مکی میں ایک درخشاں ستارے تھے، آپ نکلے ہوئے نہیں تھے، آپ نے معاشرے کو ابو جہل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا غار حرا کا نام لیا، ہمارے لیے بہت آسانی ہے نا۔ اور اگر قرآن میں وہ تھا، پر ہم قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ سچی کتاب ہے نا، اس میں یقین جانے آپ کوئی غیر عقلی بات، کوئی غیر تاریخی بات، کوئی غیر حقیقی بات آپ نہیں پائیں گے۔ تو والبیت المعمور، ادھر جو ہے بیت اللہ کو اجاگر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے انقلاب کا کام شروع کیا، بیت اللہ سے، ادھر کوئی طور سے اور بیت اللہ سے۔ اور اسی طرح یہ آسمان وسقف المرفوع، یہ آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وحدانیت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی عظمت پر گواہ۔ اس آسمان میں ایک ستارہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے، وہ ہمارے سورج سے لاکھوں گنا، بلکہ کہتے ہیں کروڑوں گنا، مجھے معلوم نہیں، لاکھوں گنا بڑے ستارے۔ اب اس آسمان میں اربوں ستارے جو ہم دیکھ رہے ہزاروں کی تعداد میں اپنی آنکھوں سے، جب آپ دوربین میں دیکھیں گے۔ ہم نے ایک جگہ پڑھا 1 ارب کہکشائی، 1 ارب کہکشائی، اور ایک کہکشاں میں کم سے کم 1 ارب ستارے، اور ہر ستارے کے جو ہے نا پھر اپنے اپنے سیارے، اور ہر ستارہ دوسرے ستارے سے اتنا دور کہ آپ سوچ نہیں سکتے، نوری سالوں۔ تو اس کے سامنے ایک انسان آ کر اللہ کی زمین میں خدا کا انکار کرے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ایک آدمی اللہ کی زمین پر اللہ کے آگے اپنی بڑائی بیان کرتا کہ میں بڑا ہوں، وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، میرے ہاتھ، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کے سامنے سورج کچھ نہیں ہے، یہ پوری زمین کچھ نہیں ہے، یہ زمین ایک ذرہ ریگ، ساحل میں کتنا ریگستان ہے، اس میں ایک ریت کا ایک ذرہ اٹھاؤ نا، یہ زمین اتنا بھی نہیں ہے، مگر ابو جہل آ کر بولتا ہے میں خدا کو نہیں، فرعون آ کر ادھر سے خدائی کا دعویٰ کرتا، اور ہمارے ملک میں بھی، ہمارے معاشرے میں سے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ آسمان اس پر گواہ ہے، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی پر۔ اسی طرح والبحر المسجور، سمندروں میں جا کر دیکھو، ان سمندروں کو اللہ نے کس طرح قابو میں کی، پانی سے بھرا ہوا، لبریز پانی سے، اور جوش بھی مار رہا ہے، اور کبھی کبھی تو اتنا اس کا جوش بہت تیزی سے ہوتا ہے، جو ابھی کراچی کے ساحل میں ہم لوگوں نے سنا کتنا پرجوش تھا، اس کا ایک حصہ، مگر آ کر وہ رک۔ یہ کون ہے جس نے سمندر کو قابو میں رکھا؟ پانی سے بھی آپ دیکھیں، کراچی نیچے نظر آ رہا ہے، پانی اوپر نظر آ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے پانی آ رہا ہے بس ابھی ہم لوگوں کو غرق کر دے گا، مگر نہیں،
خشکی بہت کم، پانی بہت زیادہ. اور اگر کسی نے اس کو قابو کیا ہے، اگر یہ قابو میں نہیں ہو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سمندروں کو دیکھو، ان آسمانوں کو دیکھو. میں آپ کو بتاؤں نا، آسمانوں میں آپ سب اس قدر تو ابھی اب 5ویں جماعت کے بھی وہ طالب علم جانتے ہیں نا کہ ہر چیز حرکت میں. مانتے بھی نہیں؟ ہر چیز حرکت میں. اور ہم بھی زمین میں حرکت میں انسان، ہم باشعور انسان. کتنے حادثات ہم اور رہے روزانہ ہمارے، یعنی ہم تو باشعور ہیں، عقل والے. یعنی ہمارے پاس گاڑی ہے، سائیکلیں ہیں، جو بھی ہے، تو اس کا ایک بریک بھی ہے، تو اس کا ایک اسٹرنگ بھی ہے، ہم بھی. اس کے بعد باوجود کتنے حادثات. اب آسمانوں میں نے آپ کو دیکھا، خلا میں اربوں کہکشائیں بھی حرکت میں. کہکشاؤں کے بیچ میں جو ستارے وہ بھی حرکت میں. ان ستاروں کے اطراف میں جو سیارے وہ بھی حرکت میں. ان سیاروں کے پھر جو سیارے جس کو ہم چاند جیسے کہتے ہیں وہ بھی حرکت میں. کبھی آپ نے تصادم دیکھا؟ کبھی ہمارے زمین اور چاند میں کوئی تصادم دیکھا؟ چاند بھی حرکت میں، زمین بھی حرکت میں، مشتری بھی حرکت میں ہے. کبھی کوئی تصادم ہوا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو، پورا نظام کنٹرول. اس کو کس نے کنٹرول کیا؟ زمین میں تو عقل بھی نہیں ہے. ایک قانون ہے نا، اس قانون کو کس نے بنایا؟ ہم بھی بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، آٹومیٹک بناتے ہیں، مگر 8-10 سال کے بعد وہ خراب ہو جاتی. کیونکہ جدید معلومات کی انسان سے ضعیف کوئی چیز تو نہیں ہے. انسان نے بھی بہت آٹومیٹک چیزیں بنائی، مگر 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد وہ آٹومیٹک چیز بھی حادثے کا شکار ہو جاتی. کمال کی چیزیں بناتے. ابھی وہ ہم لوگوں نے جو کشتی بنائی اور وہ بیچارہ جا کر حادثات کا شکار ہوا. کتنے کمال سے وہ بناتے، کتنا ہنر اس پہ استعمال ہوا. تو اللہ نے کہا اس کائنات میں آپ کو کوئی دراٹ نظر آتا ہے، کوئی حادثہ نظر آتا ہے، اور اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا وہ، اتنے، تو اس میں انسان پھر بھی خدا کا انکار کرے. یا سمندر، بس آخری بات کروں گا، یا آپ کے سامنے سمندر. اچھا، سمندر میں اگر صرف گرمی ہو اور اس میں لہری ہو، مد الجزر، اور ادھر سے پھر بھاپ اٹھے، پھر صرف سیلابیں آئے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا ایک، بارشوں کا ایک زبردست نظام، بارشوں کا ایک زبردست نظام اپنے اپنے موسموں میں. ہمارے یہاں شمال میں بھی ایک موسم پر بارشیں برستی، جنوب کی طرف بھی اسی طرح. دنیا میں بارشوں کا ایک زبردست نظام، آٹومیٹک نظام ہے. اس میں ہم لوگوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. اگر دیکھا بھی اپنے ہاتھوں سے، ہم نے ماحول کو گندا کیا. اللہ نے تو فطرت کو خراب نہیں کیا، ہم نے اس کو گندا کیا نا. ہماری وجہ سے کوئی گڑبڑ ہوتا ہے، مگر وہ بھی کنٹرول. اور اس کے ساتھ پانی میں نے کہا وہ بھی کنٹرول. تو یہ کون سارا کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. تو پھر بھی ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام سے بھاگتے، اللہ کا جو رسول ہے اس کی بات کو نہیں مانتے. پھر تو بھگتیں گے. جو آدمی ایک حقیقت کو نہیں مانے تو پھر وہ بھگتے ہیں. اور ہم بھگت رہے، پوری انسانیت بھگت رہی. یہ جو فساد ہے دنیا میں، یہ جو فسق ہے، یہ تو بھگت رہے. اور اگر ابھی بھی ہم سنبھالیں گے تو آگے بھی بھگتے.